امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شاگرد تھا جو شاگرد بنا کیسے، اس نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا میں نے امام اعظم کا نام سنا کہ بہت بڑے امام ہے، امام ابو حنیفہ، بڑا علمی مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، تو میں نے کہا علم سیکھنا تو چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ تو وہ شاگرد فرماتے میں بغداد آیا، الخیرات الحسان کے اندر یہ واقعہ ہے، فرماتے میں بغداد آیا، بغداد آ کے میں نے نماز پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی۔ عشاء کی نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ نے نماز پڑھی اور گھر چلے گئے۔ تو میں نے کہا عشاء کے بعد تو رکنا مناسب نہیں ہے، میں اگر پردیسی ہوں، اجنبی ہوں، مسافر ہوں، رات مسجد میں ٹھہرتا ہوں، کل دن کے وقت جب حضرت کی کلاس لگے گی تو اس وقت میں بھی آگے شریک ہو جاؤں گا، پھر بتاؤں گا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور آپ سے پڑھنا ہے۔ فرماتے میں پردیسی تھا تو مسجد میں ٹھہر گیا، میں مسجد میں ٹھہرا ہوا تھا، مسجد خالی ہو گئی، لوگ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا، چادر اس نے اوڑھی ہوئی اپنے اوپر، اور آ کے اس نے نماز شروع کر دی۔ تو میں نے کہا چلو شکر ہے یار، تنہا مسجد میں رات گزارنی تھی، ایک اور بھی مسافر مل گیا تو نماز پڑھ کے یہ فارغ ہوگا تو اس کے بعد باتیں کریں گے، تھوڑا سا حال حوال کر لیں گے تو تنہائی بھی کٹ جائے گی۔ فرماتے کہ میں اس کے انتظار میں بیٹھ گیا پیچھے کہ بھائی صاحب نماز ختم کرے تو میں ان سے ذرا بات چیت کروں، کوئی تعارف کرواؤں ان سے، کروں ان کا لوں۔ فرماتے وہ نماز ہی ختم نہ ہو، چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، صبح اذانوں کا ٹائم ہو گیا۔ میں حیران پریشان، یار یہ کون ہے بھائی، ساری رات ہی نماز پڑھتے پڑھتے گزار دی۔ اذان سے تھوڑی دیر پہلے کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی نماز مکمل کی اور واپس مڑ کے اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب میں نے دیکھا تو امام اعظم ابو حنیفہ تھے، اذان سے پہلے گھر چلے گئے۔ فرماتے اذان ہوئی، اذان کے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آ گئے، پھر فجر پڑھی، فجر پڑھ کے پھر دوبارہ حلقہ شروع ہو گیا، علمی پڑھنے کا پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ سلسلہ جاری رہا زہر تک۔ ظہر کے وقت امام اعظم ظہر کی نماز پڑھ کے گئے، اس کے بعد عصر میں آئے، پھر عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی۔ تو میں نے کہا چلے آج تو نہیں آئیں گے یہ، کل رات ساری رات جاگتے گزری، دن سارا پڑھاتے ہوئے گزرا، تو ابھی ریسٹ کریں گے یہ۔ فرماتے پھر دوبارہ وہی ہوا، عشاء ہوئی، لوگ گھروں کو چلے گئے، مسجد بند ہونے لگی، دوبارہ امام اعظم دوبارہ چادر لے کے پھر مسجد کے اندر، پھر نماز پڑھنا شروع کی، پھر دوبارہ فجر ہو گئی، اذان سے تھوڑی دیر پہلے پھر گھر چلے گئے، اذان ہوئی، اذان کے بعد پھر آئے، پھر آ کے نماز پڑھی، پھر حلقہ شروع ہو گیا، پھر علم دین شروع ہو گیا، زہر تک پھر چلتا رہا۔ میں نے کہا یار کل ساری رات جاگے، دن میں پڑھایا، رات جاگے، دن میں پڑھایا، سوتے کب ہیں؟ فرماتے کہ جب 3 راتیں ایسی گزری، 3 راتیں، تو پھر میں سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی اور ہی ہستی ہے، یہ صرف عالم نہیں ہے، یہ صرف ایک مجتہد نہیں ہے، یہ بہت بڑے فقیہ نہیں ہیں، یہ جتنے بڑے فقیہ ہیں اتنے بڑے عابد بھی ہیں، یہ جتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے ولی بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑا اور آپ کی وفات تک آپ کی خدمت میں علم دین سیکھتا رہا۔ یہ اتنی عبادت کیسے کر لیتے تھے؟ اتنی عبادت تبھی ہوتی ہے کہ جب عبادت روح کی غذا کے ساتھ جسم کی غذا بھی بننا شروع ہو جائے، جب روح کی غذا کے ساتھ وہ جسم کی غذا بھی بننا شروع ہو جائے کہ وہ عبادت ہی اتنا سکون دے دے جتنا نیند کے اندر سکون ملتا ہے۔ تو یہ وہ ہے کہ جن کے نفس اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے چین پاتے ہیں۔ اور یہ جو امام اعظم عشاء کے بعد گھر چلے جاتے تھے اور فجر سے پہلے دوبارہ گھر چلے جاتے تھے، کیوں؟ تاکہ پتہ نہ چلے کہ رات کیسے گزرتی۔ عشاء پڑھ کے سب کے ساتھ چلے گئے تو سب کو یہی پتہ یار گھر چلے گئے، جیسے ہم چلے گئے یہ بھی چلے گئے، اور فجر سے پہلے دوبارہ چلے گئے، اور فجر کی اذان کے بعد ہے جیسے باقی ہے تو یہ بھی آ گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ راتیں کیسی گزرتی، اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرما۔ تو یہ ہے جب عبادت روح کی غذا بن جائے، جب عبادت میں مزہ آنا شروع ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رات کو عبادت کرتی، اور جب صبح کے آخری لمحات آتے تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتی، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتی، آرام کرنے کے بعد اٹھتی اور اپنے آپ سے کہتی اے نفس تو کتنا سوئے گا، اے نفس تو کتنا سوئے گا، ایک دن وہ آئے گا کہ جب تو سوئے گا تو قیامت کے دن ہی اٹھے گا،
لہذا جاگ اور جاگ کے عبادت کر لے جتنی عبادت کرنا. یہ ہے نفس مطمئنہ جن کو عبادت سے چین ملتا ہے.